نمبر ایک شخص کا مقام اور مرتبہ عمدہ اور اعلیٰ ہو، بہترین اور اچھا ہو، تب بھی اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ نمبر 2، ایک شخص دیکھنے میں انتہائی خوبصورت، جمال کے لحاظ سے اعلیٰ ہو، تب بھی اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ نمبر 3، کہ اس شخص کے ساتھ کوئی بڑا شخص محبت کرنے والا ہے، اس لیے ہم بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ نمبر 4، کہ اس شخص کے ساتھ اس کی فیلڈ والے، اس کے دوست، اس کے ساتھ رہنے والے، اس کے ساتھی تمام محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم بھی محبت کریں۔ نمبر 5، اس شخص کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، یہ شخص نیک ہے، اس کے اخلاق اور اعمال بڑے اعلیٰ ہیں، اس لیے اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ نمبر 6، یہ شخص تکبر نہیں کرتا، عاجزی کرتا ہے اور اپنے آپ کو جھکا کر رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پیش نہیں کرتا، اس لیے بھی لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ یہ شخص بڑی عاجزی والا شخص ہے، ہر ایک کے ساتھ ملنے جلنے والا اور گھل مل کر رہنے والا انسان ہے، اس لیے اس کی ہم عزت اور محبت کرتے ہیں۔ نمبر 7، کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا اگر انسان ہو تو اس کے ساتھ بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 8، کہ ایک شخص اگر عزت دار گھرانے کا فرد ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 9، کہ یہ شخص مخلوق کی خدمت کرنے والا ہے، خدمت خلق کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہے، اس لیے بھی اس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں۔ نمبر 10، کہ یہ شخص جب دنیا سے گیا، اس کا خاتمہ بڑا اچھا ہوا، اس کی موت بڑی اعلیٰ تھی، اس کا آخری وقت انتہائی خوبصورت تھا، جس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ معزز سامعین، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ عظیم انسان ہے جو محبت کے اندر وہ مقام رکھتے ہیں کہ یہ محبوب خدا بھی ہیں اور محبوب مصطفیٰ بھی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے کہ یہ 10 کے 10 اصول جو محبت کے ہیں، جن وجوہات کی بنا پر کسی انسان کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، وہ تمام کے تمام اوصاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم اسی وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے ایمان کا حصہ ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد کا حصہ ہے۔ اگر کسی شخص کے تمام عقائد مکمل ہیں اور اس کے دل میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے تو ہماری نظر میں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور فتویٰ کے مطابق وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے کی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ منصب صحابیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے بعد اس دنیا میں تمام مخلوق سے جو سب سے اعلیٰ جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ جو منصب ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ منصب صحابیت ہے۔ انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا اگر مقام کسی منصب کا ہے تو وہ منصب صحابیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ اگر ان سے محبت کرے تو ایک صحابی رسول سے بھی محبت ہے اور اہل بیت کے ایک عظیم مجاہد سے بھی
محبت ہے۔ سیدنا حسین بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی والے انسان ہیں، حتیٰ کہ ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں کہ ایک فقیر آدمی راستے میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر کر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد اس کو دعوت دیتے ہیں کہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا، اب میں تجھے بھی دعوت دیتا ہوں، لہذا میرا یہ حق ہے کہ تو میرے پاس کھانا کھانے کے لیے آئے گا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں کے ساتھ عاجزی، ہمدردی، الفت، شفقت اور محبت والا معاملہ ہے، جس کو ہم سب اگر اپنائیں تو واقعتاً اس بات کو ہم ظاہر کرنے والے بن جائیں گے کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بڑا مقام ہے، جو اوصاف میرے اللہ نے صحابہ کرام کے بیان فرمائے وہ تمام کے تمام اوصاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھے، جن اوصاف کی بنا پر دنیا کے اصول کے مطابق کسی بھی شخص کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، وہ تمام کے تمام اوصاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت یہ اعلان کرتے ہیں، یہ اظہار کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور یہ آیت اس کا مصداق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، گویا کہ اللہ کی جماعت کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم مجاہد ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آیت مبارکہ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الراشدون کہ صحابہ کرام اس امت کے رہنما ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بڑے رہنما ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام اشداء والکفار ہیں، کافروں کے معاملے میں سخت ہیں، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منصب صحابیت کو حاصل کرنے والے فرد ہیں، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیں میدان کربلا میں کافروں کے سامنے سخت نظر آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ رحماء بینہم، آپس میں الفت اور محبت پیش کرنے والے تمام کے تمام صحابہ کرام ہیں، تو اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آیت مبارکہ کا مصداق ہیں۔ اگر اللہ نے اولئک هم المفلحون فرمایا، اس کا مصداق حضرت حسین۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فرمایا، تو اس کا مصداق حضرت حسین۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اولئک هم المفلحون فرمایا، تو اس کا مصداق حضرت حسین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا، تو اس کا مصداق حضرت حسین۔ پورے کے پورے قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اور اس قرآن کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائے، جتنی بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے صفتیں بیان فرمائی، ان تمام اوصاف کے مالک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ہمیں مثبت پہلو سے لینا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اس نظر سے نہیں لینا چاہیے کہ فلاں حضرت حسین کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں کرتے۔ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی وہ اتنا حضرت حسین کا نام لیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لیتے۔ اس کیوں کے درمیان سے نکال کر ہر شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنے ایمان کا، اپنے عقائد کا حصہ سمجھتے ہوئے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کریں، ان کے فضائل اور مناقب بیان کریں، ان کی سیرت کا، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ اور اعلان تو کرتے ہیں، اگر کوئی ہم سے پوچھ لے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ابتدائی عمر کے، بچپن کے، پرورش کے سال کہاں گزارے، ہمیں اس کا جواب نہیں ملے گا،